القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخبرها بأن العلماء ورثة الأنبياء وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ماہ رمضان میں علماء کی ذمہ داریاں کے عنوان پر تھوڑی سی باتیں پیش کروں گا. علماء کی بڑی اہمیت ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے. یہ سماج کے سب سے زیادہ روشن چاند اور ستارہ ہیں. یہ انبیاء کی دعوت اور ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر اٹھائے گئے اعتراضات کا اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جواب بھی دیتے ہیں. اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ان کو یہ فضیلت دین میں فقہ اور سمجھ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. رسول اکرم نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. حضرت ابو درداء نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا ہے، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. جو اس کو لے گا تو اس نے اپنا پورا حصہ لے لیا. ابو داؤد اور ترمذی. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ اپنے ہدایت یافتہ علماء کا احترام اور توقیر کرتے ہیں اور ان پر طعنہ زنی نہیں کرتے. ان کی ہر اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے. یہ ہر دور و زمانہ میں ہدایت کے علمبردار رہے ہیں. انہوں نے ہر جگہ شمع توحید روشن کیا جس کی ضیابار کرنوں نے کفر و شرک اور بدعت کی تاریکی کو چاک کر دیا اور سماج اور معاشرے کو روشن کیا. اللہ نے ان کے اوصاف کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ماہ رمضان میں امت کافی نشیط اور سرگرم ہو جاتی ہے اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. جس طرح عوام میں تیزی آ جاتی ہے ٹھیک اسی طرح علماء کا کردار بھی بڑھ جاتا ہے. ہم اس مضمون میں علماء کی دعوتی ذمہ داریوں اور رمضان میں ان کے تعامل و طریقہ کار کو بیان کریں گے. نمبر 1، رمضانیات کا مطالعہ کرنا. علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ رمضان کے سایہ فگن ہونے سے پہلے کتاب الصیام کا اچھے سے مطالعہ کر لیں اور اس موضوع پر جو دوسری کتابیں روزہ اور سائنس کو لے کر جو بحثیں کی گئی ہیں بصورت امکان ان کو بھی اچھے سے پڑھ لیں. ان میں جو دقیق اور قابل توجہ مسائل ہیں ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی لیں. بنا علم اور جانکاری کے دعوت کا کام کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں پر علم مقدم ہے اور بنا علم کے آدمی شریعت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعہ یا کہ گوگل کے ذریعہ سے ہر طرح کی کتاب سرچ کی جا سکتی ہے، نکالی جا سکتی ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے اپنی ثقافت کو بہتر کر کے خاص طور سے جو رمضان کے جدید مسائل ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 2، عالم با عمل. عالم کا عامل ہونا ضروری ہے اور یہی استقامت ہے. یہ جن چیزوں کی دعوت دے ان پر خود بھی عمل کرے. علماء سماج کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر ان کے شمع سے عوام اپنے چراغ جلاتی ہے اور دین کے راستے پر چلتی ہے. اگر ان کے دامن پر ہلکا سا داغ لگ جائے تو یہ بہت زیادہ نمایاں ہوگا، جبکہ یہی چیز دوسروں کے دامن پر ظاہر نہ ہوگی یا ہلکی محسوس ہوگی. علماء کو اپنے سماج کے لیے نمونہ
اور آئیڈیل بننے کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 3، دروس کا اہتمام۔ رمضان کے دنوں میں علماء دروس کا خاص اہتمام کریں۔ ان دروس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: درس القرآن، ممکنہ حد تک پورے قرآن کا ترجمہ اور ہلکی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر یہ بھاری محسوس ہو تو عوام کی رغبت کے مطابق درس دیں۔ اسی طرح درس الحدیث، درس السیرہ اور درس الفقہ کا معاملہ ہے۔ لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے مطابق عناوین کا انتخاب کریں اور لوگوں کی چاہت اور خواہش کے اعتبار سے درس کی کمیت اور کیفیت کو گھٹائیں یا بڑھائیں۔ درس اتنا شاندار ہو کہ لوگوں کے دلوں کو موہ لے اور علم دین سے مالا مال ہو کر گھر واپس جائیں۔ اس میں موبائلک درس کو بھی شامل کر لیں اور جن مقامات پر نہیں پہنچ سکتے یا نہیں جا سکتے ان تک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ اپنی ساری باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ درس دے سکتے ہیں، درس ٹیپ کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ ان دروس کو یوٹیوب یا دیگر سائٹ پر اپلوڈ کریں، اس سے ان کی افادیت بڑھ جائے گی اور درس کو کافی بڑا حلقہ مل جائے گا جو اسے شوق کے کانوں سے سنے گا۔ وہ اسٹیج جہاں خواتین صرف 10-20% ہی کپڑے میں رہتی ہیں، یعنی یوٹیوب اور اس پر جس طرح کے پروگرام آتے ہیں کافی ننگے کافی خراب، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ وہاں دین کی باتوں کا اچھے سے بتانا بہت ضروری ہے، اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے میڈیا میں اپنی باتیں نہیں پھیلائیں تو جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی چلا جائے گا اور ہمارا سماج گندگی میں ڈوب جائے گا۔ جمعہ کے خطبوں کا خاص اعتناء۔ جمعہ کا خطبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں اس کا خاص اہتمام لازم ہے۔ رمضان میں اس کے خیر و برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب حاجت عناوین کا انتخاب کریں اور مشک عنبر میں عطر بیز کر کے عوام کے سامنے پیش کریں۔ جمعہ کے بعد بصورت امکان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور لوگوں کے سوالوں اور اشکالات کا جواب دیں۔ یہ نشست بڑی صبر آزما ہوتی ہے، پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں تو ان کا جواب دیں۔ خطبہ جمعہ کے لیے سال بھر اور رمضان میں اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں بھی جانا چاہیے۔ اس سے علم پھیلے گا اور عقیدہ توحید اور دین اسلام صاف ستھرے انداز میں لوگوں تک پہنچے گا، جس میں کسی مسلک، مذہب اور ازم کا داغ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، فقہیات رمضانیہ۔ رمضان ایک خاص موسم ہے اور نیکیوں کے لیے فصل بہار۔ رمضان میں اس کی فقہیات کی بابت مجالس منعقد کریں، جیسے رمضان کے فضائل و مسائل، تراویح کے مسائل، سحری کے مسائل، افطاری، روزہ دار دن کیسے گزارے، رات کیسے بتائیں، اعتکاف، شب قدر وغیرہ۔ اسی طرح سے عید الفطر کے مسائل اور اس کے فقہیات۔ مجالس لمبی نہ ہو لیکن بہت مختصر بھی نہ ہو کہ پوری بات کہی نہ جا سکے اور بہت لمبی نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں۔ نمبر 6، خواتین اور رمضان۔ ہم فتنے کے انتہائی خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس میں ہر دو جنس کی جہاں حفاظت ضروری ہے، وہیں اپنی صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے دعوت بھی اہم ہے اور بہت زیادہ مطلوب ہے۔ خواتین کی ذمہ داریاں مردوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ کسب معاش کے لیے ان سرگرمیوں کا اپنا خاص میدان ہے، کسب معاش کے لیے ان کی سرگرمیوں کا اپنا خاص میدان ہے، یعنی گھر کے مالکان وغیرہ کے لیے، اور بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ کئی بار باپ بچوں کی تربیت و دیکھ ریکھ سے دستکش رہتے ہیں اور مطلوبہ توجہ نہیں کر پاتے، صرف فیس، کپڑا اور یونیفارم وغیرہ دینے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے تعلیمی حالات کیسے ہیں اور ان کی کس قدر ترقی ہو رہی ہے۔
ख़वातीन में दावत का काम करने का बड़ा वसी और कुशादा मैदान है, और ये खेत ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा खाद पानी डालने की और फसल की अफजाइश की ज़रूरत है। बहुत ज़रखेज़ खेती है। औरतें बहुत सारे फितनों का सबब बनती हैं, और मैं तो कहता हूँ कि एक औरत एक क़यामत होती है। इसलिए इनकी हिफाजत और उन्हें सिरात मुस्तकीम पर लाना और उस पर बरकरार रखना बहुत अहम और ज़रूरी है। औरत ख़ानदान है, औरत पूरा उसरा है, उसको ज़ाय न होने दें। इस बाबत जो इल्म, सकाफ़त और क़ुरबानी मतलूब है उसको फराहम करें। इस बाबत हम कुछ मशवरा देना चाहेंगे। इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा खैर और भलाई होगी। नंबर 1, फजर के बाद दरसे कुरान दें। इसके लिए यह मुकर्रर कर दें कि कभी सारे लोग कुरानी आयत पढ़ेंगे, उसका तर्जमा और उसकी तफसीर होगी। कभी वालदा पढ़ेंगी, कभी वालिद पढ़ेंगे, और या बाज़ अफराद खाना। तर्जमा और तफसीर का दौरानिया लंबा ना हो। घर वाले जितना कहें, जितना चाहें उतना ही रहे, 5 मिनट, 60 मिनट या इसी के आसपास। वैसे रमज़ान में वक्त ज़्यादा रहता है, लोग देर तक कुरान भी पढ़ते हैं, देर तक दूसरी किताबें भी पढ़ते हैं, और देर तक अच्छा खासा गप मारते हैं। तो अगर 10 मिनट 15 मिनट का दर्स हो जाए तो बहुत अच्छा है। पड़ोस की ख़वातीन को इकट्ठा करके थोड़ा बड़े पैमाने पर दावत दें और उनकी ज़रूरत के मुताबिक मसाइल रखें। ख़ास तौर से हैज़, निफास, इस्तिहादा और जनाबत वग़ैरह के जो फ़िक़हियात और मसाइल होते हैं उनको अच्छे से वाज़ेह करें, और मुअल्लिमात, तालिबात और अच्छी सलाहियत की ख़वातीन इन मसाइल को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें ताकि नए नए मसाइल उनकी समझ में आए और ख़वातीन को बताएं। नंबर 3, 15 दिन पर प्रोग्राम करें और पूरे मोहल्ला या गांव को इकट्ठा करें। नंबर 4, तीसरे दहे में एतिकाफ, शब कद्र के मसाइल पर प्रोग्राम रख सकती हैं, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। ईद के आने से पहले फ़िक़हियात ईद उल फित्र मुनक़िद कर लें। नंबर 6, सवाल जवाब की नशस्त रखें। मोबाइल से भी ख़वातीन सवालों के जवाबात दें और सवालों को जवाब समेत लिख लिया करें, क्योंकि ये चीज़ बाद में काफ़ी फ़ायदा देगी। मोबाइल से तकरीर भी करें और उसे टेप कर लें। अच्छी तकरीर की शूटिंग करके उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें। इससे इफादियत आम हो जाएगी, लेकिन चेहरा बंद रखें और लाजमी तौर पर। ख़वातीन अपनी बहनों और बनाते हवा को कुरान की तिलावत करने पर आमादा करें और उसकी नेकियों के बारे में अच्छे से बताएं कि कुरान पढ़ने से कितना सवाब मिलता है और कितनी नेकी मिलती है। एक तो है सुबह सुबह दर्स देना, दूसरा है तिलावत। सीरतुन नबी और सीरत उम्महातुल मोमिनीन का भी दर्स दें। असरी तालीम नंबर 10, असरी तालीम याफ्ता मुअल्लिमात और तालिबात को मदऊ करें और उन्हें अपनी दावत से जोड़ें। नंबर 11, ख़वातीन रमज़ान और गैर रमज़ान में असरी मुअल्लिमात, तालिबात और हर तरह की ख़वातीन को बसूरत इम्कान किताबों का हदिया दें, और ये छोटी साइज़ में किताब भी छाप सकती हैं। इसके सिलसिले में समाज के मर्द हजरात ताउन करेंगे। तकरीर का लहजा बहुत नर्म, शुस्ता और शाइस्ता हो। सामने से चाहे जितनी बड़ी हिमाकत आए, चाहे जितनी बड़ी जहालत और बड़ा पत्थर आए, लेकिन उसको बर्दाश्त करें और सख्ती से परहेज। नंबर 13, समाज के मर्द हजरात ख़वातीन की हिफाजत के लिए पूरा बंदोबस्त करें। नंबर 14, गैर मुस्लिम ख़वातीन को भी दावत देकर उन्हें बुलाएं और मुनासिब अंदाज में तकरीर करें। मेरा अपना एक छोटा सा तजर्बा है कि मैं गया था बारामती, तो जहाँ पर मेरा प्रोग्राम था उसमें एक खातून भी पड़ोस की जो मुसलसल आती रहती हैं, वो आई थीं और वो बाज़ाब्ता वो बैठ कर के तकरीर सुनी थी। और जिस खातून के घर में ये प्रोग्राम था
ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت دلچسپی رکھتی ہے۔ نمبر 15، سماج میں جو غلط رسم و رواج اور عقائد پھیلے ہیں ان پر نظر رکھیں اور مناسب انداز سے حکمت کے ساتھ ان پر نکیر کریں اور خواتین کو بتائیں کہ یہ غلط ہے اور گناہ ہے، اس سے پرہیز کرو۔ داعیہ خواتین کے ساتھ کبھی کبھی کسی مناسب وقت میں بیٹھا کرے اور انہیں دینی باتیں بتائے۔ ویسے لوگ بیٹھتے ہیں تو مذاکرے ہوتے ہیں، اور مذاکرہ علم کو پھیلانے کا اور باتوں کی توثیق اور تائید کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 17، میں اس بات کو بہت مستحسن سمجھتا ہوں کہ سماج کی جو خواتین پڑھے نہیں ہیں ان کو رمضان میں پڑھایا جائے، اور جس طرح عربی کی ابتدائی تعلیم کے لیے کچھ بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو پڑھائی جائیں، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہو جائے اور جاری رہے۔ نمبر 18، بچوں اور بچیوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ نمبر 19، زبان کی تباہ کاریوں سے خواتین کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ غیبت زہریلا سیب ہے اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول کرے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔